أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ التغابن ہے، مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو زبان سے، جیسے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں. انسانوں میں مومنین اپنی زبان سے تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مخلوق ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. بعض اگر زبان سے نہیں تو بعض اپنی حالت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. مثال کہ ایک پیڑ پودا اور درخت جو ہے یہ بھی ایک تسبیح پڑھتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نہیں، لیکن اس کی حالت، وہ اپنی حالت سے بتاتا ہے کہ میں ایک دن نہیں تھا، آج ہوں. اور کل کو روزانہ ہر سال میں کچھ حالت اور کچھ موسم طاری ہو کر کے میرے پتے سکھ کر کے مجھ سے الگ ہو کر فنا ہوتے ہیں. اللہ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گا. اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. وہ درخت اپنی زبان حال سے بول کر نہیں لیکن اپنی حالت سے بتاتا ہے کہ میں ایک دن نہیں تھا، آج ہوں. کل کو میں کاٹ دیا جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا، لیکن میرا رب کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسے ہر مخلوق. حتیٰ کہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ شخص جو مومن نہیں ہے وہ بھی اپنی حالت سے بتاتا ہے کہ میرے اندر کمیاں بہت ہیں لیکن مالک تو بہت بڑا ہے. کبھی جب پریشانیوں میں اور مصیبت میں گر جاتے ہیں تو اس مالک کو پکارتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس کے اندر کمزوری نہیں، وہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہم مجبور ہیں. باقی کا مطلب یہ ہے کہ رب میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں.
لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں، بارش اور سیلاب کی شکل جب اختیار کر جاتا ہے، زلزلوں کی شکلیں جب ہو جاتی ہیں اور ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جب ہوا اور آندھیاں چلتی ہیں، لوگ اپنی عاجزی ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے مذہبی طور پر اپنے مالک کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ہے طاقت والا، اس کے اندر کمزوری نہیں۔ لہ الملک، اس اللہ کی سلطنت اور بادشاہت ہے، اور لوگوں کو اللہ نے وقتی طور پر بادشاہت دے کر کے امتحان میں رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی قوم کو جب پریشانیاں ہوئی اور فرعون نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ آئے تھے اس سے پہلے بھی ہم کو ستائے گے اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہی مصیبت۔ اس وقت اللہ تبارک نے فرمایا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس زمین کا جانشین بناتا ہے۔ فانظر کیف تعملون، پھر تمہارا اس میں امتحان ہوگا، تم کیسا کام کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک ایک درجے میں بادشاہت دے رکھی۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے جبکہ ملک میں یہ حالات تھے، انگریزوں کا تسلط تھا، تو حضرت سے پوچھا حضرت ہماری حکومت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا جتنی اللہ نے دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ اور دے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ نے اس کی آنکھ پر حکومت دے رکھی ہے، میں چاہوں اپنی آنکھ سے جس کو چاہوں دیکھوں، جس کو چاہوں بند کر دوں۔ اللہ نے اس کے متعلق احکام رکھے ہیں، کسے دیکھو کسے نہ دیکھو، اس کو دیکھو کس نیت سے دیکھو، ماں کو دیکھو کس حیثیت سے، بیٹی کو دیکھو کس حیثیت سے، بہن کو دیکھو کس حیثیت سے، پرائی عورت کو دیکھو اور وہ جوان ہو کس حیثیت سے، بوڑھی ہو کس حیثیت سے۔ ایک حقوق دیکھنے کی حیثیتیں بھی ہیں، دیکھنے کی طاقت پر اللہ نے ایک سلطنت دے رکھی ہے، اس کو صحیح استعمال کرو۔ اللہ کا دستور ہے جس نعمت کو صحیح استعمال کریں گے اللہ ترقی دیتے ہیں۔ بادشاہت ایک کو دی اللہ نے، کسی کو اپنی ذات پر، کسی کو اپنے گھر میں، کسی کو اپنے محلے میں، کسی کو اپنے علاقے میں، کسی کو پورے ملک میں۔ بادشاہت سب کی ہے، اور یہ ساری بادشاہتیں ان کو زوال ہیں، لیکن رب کریم کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے سورۃ المومن میں ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بڑے جلال پہ ہوں گے اور اس حالت میں فرمائیں گے لمن الملک اليوم، تو سامنے جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ اور سور پھونکنے والا فرشتہ وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، اکیلے غالب اللہ کی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ہر نعمت اس میں شکر کی بجاوری ہے، اور ہر نعمت میں اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش بھی ہے۔ اور جب اصل سلطنت اللہ کی ہے، اصل ذات عیبوں سے پاک اللہ کی ذات ہے، تو لہ الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ دنیا میں جس کسی کی تعریف کی جاتی ہے یہ سب کی سب وہ ہیں کہ اللہ نے اس کو کوئی خوبی دی ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے اصل تعریف تو اللہ کی ہے۔ گلاب کی خوشبو کی تعریف نہیں ہے، اس گلاب کے پھول میں خوشبو رکھنے والے اللہ کی تعریف ہے۔ تو تمام کی تمام تعریفیں جہاں کہیں بھی کسی کی ہوتی ہے، یہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو حقیقت میں تعریف کے لائق ہو، اس لیے کہ اس کی ذات میں کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جو ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے تو وہ تعریف کی حقیقت میں تعریف کا مالک نہیں ہے اور تعریف کا وہ حقدار نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پوری طاقت رکھنے والا ہے، پوری طاقت اللہ رکھتے ہیں۔
اپنے بندوں کو نوازنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے اپنے رحمت کے دہانے کھول دیں تو کس کی مجال ہے کہ اس کو روک کے بتا دیں. یوسف علیہ السلام پر کھول کے بتا دیا. سارے کے سارے بھائی یہ چاہتے تھے کہ باپ کی محبت کا یہ کانٹا بیچ سے ہٹنا چاہیے، اور ظاہر میں جو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہو سکتی تھی سب کی باپ کی شفقت سے ہٹایا، باپ کی نظر سے ہٹایا، کنویں کی گہرائی میں ڈالا، آزاد ہونے کے باوجود غلام بنا کر بیچ دیا، جیل میں جانا پڑا، سب کچھ ہوا. لیکن اللہ بڑی عجیب قدرت رکھنے والے ہیں. کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے یوں کہا جا رہا ہے یہ بھائی تمہارے پاس آئیں گے، تم ان کو ان کی حرکتیں بتاؤ. ظاہر کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ختم ہو رہے ہیں. عجیب کو اپنی قدرت کے نقشے رکھتے ہیں کہ کیسے کسی کو مصیبت سے نکال کر اس کو عزت دینا، کیسے کسی کو راحت کے نقشوں سے نکال کر ذلت میں ڈال دینا. جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دہانے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کریم قدیر قدرت والے رب کے سامنے اپنی حفاظت کو مانگیں، اپنی عزت کو اس سے مانگیں، اپنی حفاظت اس سے مانگے، اپنا بچاؤ اس سے مانگے، اپنی سلامتی اس سے مانگے. اور اس نے سلامتی اور عزت اور شرافت کے دینے کے لیے اس نے اپنی ایک سنت طے کر رکھی ہے. سنت اللہ ہے اور قدرت اللہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ایک آدمی یوں کہے کہ میں نہیں مانوں گا اللہ کو، اللہ کی طاقت ہے، اس کو ایمان والا بنا دے. خالد بن ولید کو مومن بنا کے بتا دیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن بنا کے بتا دیا، ہندا کو بتا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ایک ہے اللہ کی سنت. سنت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اس قدرت کے لیے استعمال کے طریقے بتائے. ہدایت سب کو دینے کے اللہ طاقت رکھتے ہیں، طاقت کا طریقہ اللہ نے یہ رکھا ہے، یہدی الیہ من ینیب. جو اللہ کی طرف قدم بڑھائے عاجزی کے ساتھ اللہ کی تلاش میں رہے، اللہ اسے راہ بتا دیتا ہے. یہ طریقہ سنت اللہ ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنی قدرت کو بھی بیان فرمایا ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو بھی بیان فرمایا ہے. یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے. لیکن اللہ کسی کے گمراہ کرنے میں بھی ظلم نہیں فرماتے. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی پیدا کیا. ہم نہیں تھے. اس دھرتی کا اور اس ساری سرشٹی کا اور ساری مخلوق کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ نے عجیب طریقے سے ہم سب کو پیدا کیا ہے. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں پیدا ہوا. اور تنگ جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، تنگ سے تنگ کرے. حقیقت میں ہم اپنی ماں کی رحمدانی میں جہاں پلے بڑھے ہیں اس کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو 5 انگلیوں کو اگر ہم جمع کریں تو اس کی جتنی مقدار درمیان میں رہ جاتی ہے وہ ماں کی رحمدانی، جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر ہم کو پیدا فرمایا ہے، وہ درمیان کی خالی جگہ ہے، اتنی ہی ہے. لیکن اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں اور گندے پانی سے اللہ نے کیسی عجیب اپنی کاریگری اور اپنی صنعت کو ظاہر فرمایا، اور اللہ نے اپنا عجیب طور پر مصور ہونا ثابت فرمایا. جیسے اس سے پہلے عرض کیا تھا سورہ حشر کے ذکر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مصور ہے کہ جتنے انسان آئے ان تمام کے ہر انسان کی شکل دوسرے سے کچھ نہ کچھ فرق ہے. کسی کے یہاں جوڑوا بچہ پیدا ہو جائے اور دونوں بچے ہیں
تو لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کون سہل ہے کون سہیل ہے، لیکن اس کی ماں کو پوچھو تو وہ 10 نشانے الگ الگ بتائے، اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عجیب طریقے سے تصویر بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ زمین کو بڑے عجیب انداز سے پیدا کرنا ہے اور زمین میں خزانے رکھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آنکھوں کا دھوکہ ہے ہمارا کہ زمین سے دانہ نکلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ زمین اللہ نے بنائی، کیسی عجیب بنائی کہ اس پر انسان رہے بسے، اس کو ضرورت ہو تو یہ کھود کر پانی نکال دے، اس کو ضرورت ہو بڑا سا ٹاور بنانے کی تو کھود کر کے نیچے بنیاد رکھ کر کے کھڑا کر دے تو رک جائے۔ تو ایک طرف اس میں مضبوطی بھی ہے اور ایک طرف اس میں نرمی بھی نہیں ہے۔ ایسی نرمی نہیں ہے کہ پیر رکھے اندر ادھر جائے۔ اور یہ زمین اب دنیا کہہ رہی ہے کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ادھر وہ ادھر یہ ادھر، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضبوط کیفیت کے ساتھ روک کر کے رکھا ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے ہیں کہ کہیں زمین تم کو لے کر ہلتی نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے زمین میں کیسے خزانے رکھے، اس میں لوہے کے خزانے، اس میں سونے کے خزانے، اس میں چاندی کے خزانے، اس میں تانبے کے خزانے، اس میں پیتل کے خزانے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے زمین کو پھیلایا، آسمان بنائے اور سورج بنایا اور پورا سوریہ منڈل بنایا، اور ایسا بنایا کہ انسان اس کے سمجھنے سے عاجز، اور پھر ایک انسان کو اس میں بسایا۔ اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا اور ان کی ذریت کو زمین پر عجیب انداز سے پھیلایا۔ اور ہمارے تصویر بنانے میں ایک عجیب، سارے کے سارے انسان، اس میں چاہے کتنی ہی کوئی بدی صورت کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد شکل کیوں نہ ہو، لیکن انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جانور چرند پرند ہیں، ان سب کے مقابلے میں اس کی صورت بڑی اچھی بنائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کاریگری جانتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا عالم اکبر ہے اور یہ انسان عالم اصغر ہے۔ اللہ کے اس پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلاقیت کے، اپنی رزاقیت کے، اپنی الوہیت کے، اپنے معبود ہونے کے نمونے رکھے ہیں، اپنی پہچان کے۔ ان سارے نمونوں کا کوئی نہ کوئی حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ ہم انسان کے اندر رکھتے ہیں۔ زمینوں میں نہریں چلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن میں بھی خون کی نہریں بنا دی۔ زمین کے کچھ حصے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں پہاڑ کی شکل میں، ہمارے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھرے ہوئے ہڈیاں، ناک، ٹخنے، کچھ حصے زمین کے ایسے مضبوط ہوتے ہیں توڑے نہیں ٹوٹتے۔ تو انسان کے بدن کی میں ہڈیاں ایسی رکھی ہیں، کھوپڑی رکھ دی، بڑی سی مضبوط لاٹھی گرے تو بھی اندر نہیں اترتی، ہلکا سا کریک۔ اور کچھ زمین کے حصے ایسے ہیں کہ ان میں پھٹافٹ کنواں کھودنا ہو جاتا ہے، تو انسان کے زمین کے بعد آدھا ایسے نرم بھی رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری میں کہ ایک زبان کتنا بولتی ہے، اس کے بولنے کا، بچہ کے پیدا ہونے کے بعد بولنے کا ٹائم ہو جائے، نہ بولے تو لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ بولتا کیوں نہیں،
اور جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو کبھی تو گھروں میں بچوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بس تھک گئے اب سن کر کوئی چال نہیں. اور عجیب اللہ کی کا کاریگری ہے. اسی زبان سے اردو بول دو, اسی سے گجراتی بولو, اسی سے انگریزی بولو, پتہ نہیں کتنی زبانیں اللہ نے بیان پتہ نہیں بنا دی. ایک آدمی نے چھوٹا سا کمپیوٹر بنایا, وہ اس میں لکھنا چاہتا ہے تو اس کو فونٹس چینج کرنے پڑتے ہیں, لینگویج چینج کرنی پڑتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس میں کرنا پڑتا ہے, تب وہ خود دوسرا لکھتا ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کاریگری کہ یہی زبان یہی ہے. ہر ایک کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز بنائی دوسرے سے. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو ایک انسان کا منہ دوسرے انسان کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے منہ میں بھی زبان, اس کے منہ میں بھی اسی طرح, اس کے منہ میں بھی اسی طرح کا, اس کے منہ میں بھی زبان اسی طرح, بیچ میں خالی جگہ, پھر نالی ہے. لیکن کوئی کسی کی بناوٹ کرنے جائے گا تو کب تک کرے گا؟ آگے جا کر پکڑا جاتا ہے کہ یہ بناوٹی آواز ہے. تو وہ کیسے آوازیں بدل رہی ہے؟ ہر ایک کی آنکھ اور آنکھ کی لکیریں وہ اللہ نے الگ ایسے بنائی کہ وہ دوسرے سے ممتاز ہے. اس لیے آئی اسکین ہوتا ہے, آنکھ کی اسکین ہوتی ہے. جب آدمی ودیش کا سفر کرتا ہے تو اس کے آنکھوں کے نشانات لیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بناوٹ نہیں کر سکتا ہے. کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے, وہ کیسی آواز سنتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں. 10 سال پہلے کسی کی آواز سنی تھی اور اس کی فون پر آواز آئے یا گھر پر آواز دے, قریب میں آ کر کے بیٹھ کر بولے تو فوراً یاد آ جاتا ہے, اور وہ کیسا سارے نقشے یاد آ جاتے ہیں. کیسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ لوگوں کا رکھا, کیسی میموری بنائی. خلقکم, یہ اللہ نے تمہارا سب کچھ بنایا اور وہی چھوٹی سی جگہ میں بنا دیا. عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظے رکھے, ساری چیزیں محفوظ رکھی. امام ابو داؤد یا امام ابو عیسیٰ ترمذی یا سجستانی رحمہ اللہ میں سے کسی ایک کا قصہ ہے کہ وہ ایک دن ایسا ہوا, ان کے پانی پینے کا پیالہ گھر کے باہر تھا. ایک شخص بھیک مانگنے آیا. وہ بھکاری اپنے خاص انداز سے جو آواز لگاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, اور چلا گیا. اس کے آنے کے بعد کسی کی آواز نہیں ہوئی, کسی کا کوئی آیا نہیں, لیکن پیالہ گم. اس کے بعد امام محدث ابو عیسیٰ یا ابو داؤد رحمہ اللہ کبھی حج میں جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں ایک شخص کی آواز سنتے ہیں بھیک مانگنے کی. حضرت نابینا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا پیالہ لاؤ. لوگ کہہ رہے حضرت آپ نابینا اور پیالہ کی بات کرتے ہیں, کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نہ, اس نے میرے اپنے وطن میں میرے گھر کے باہر میرا پیالہ رکھا تھا اور یہ آواز میں نے سنی تھی, وہی آواز ہے, اس کے علاوہ کوئی آیا نہیں تھا. اس نے پوچھا کہاں کی بات کرتے تھے؟ فلاں جگہ کی, فلاں وقت میں اتنا ٹائم ہوا, اتنا سمے گزرا. اور لوگوں سے کہا اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں اور میرا حافظہ اگر صحیح نہیں ہے تو حدیث کو نہیں بیان کریں. تو واقعی میں ایسا ہی اس نے کہا کہ ہاں برابر ہے, میں نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے, لیکن میں نے اس طریقے سے ایک پیالہ اٹھایا تھا, یہ رہا پیالہ. کان کو کیسا محفوظ رکھا اللہ نے, تو قصہ دماغ میں گیا لیکن کان نے تو کہا نا کہ یہ وہ آواز ہے. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین, صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی کاریگری بڑی مضبوط ہے, کوئی عیب نہیں نکال سکتا. اس کے بجائے ایسا بنایا ہوتا نا تو ٹاپ رہتا. ایک گاڑی کوئی بناوے, ایک انجینئرنگ اس کا نقشہ بنا دے, اس کا کلر سیٹ کرے, دوسرے کو بلاوے تو 10 اس میں عیب نکالے گا اور 10 خوبیاں بیان کرے گا کہ اس طرح پر اور اچھا بنے گا, اس کی ڈیزائن اور خوبصورت ہو جائے گی. لیکن اللہ کی کاریگری میں کسی کو بھول نکالنے کی طاقت نہیں. میرے رب کی کاریگری خلقکم, وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے.
لیکن انسانوں کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زبان پر، کسی علاقے پر، کسی قوم پر نہیں رکھی. زبان اللہ نے بنائی ہے تعارف کے لیے، اور اللہ کی بڑی نعمت ہے الگ الگ زبانوں کا ہونا. من آیات اختلاف السنتکم والوانکم واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں. زبانیں الگ الگ ہونا، رنگ الگ الگ ہونا. یہ رنگ اور یہ زبان، یہ قوم اور یہ علاقہ، یہ تعارف کے لیے تو ہے، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں. کس کے ساتھ معاملہ پڑا تھا؟ زبان پکڑیے، کلر پکڑیے، علاقہ پکڑیے، تو معاملہ جس سے ہوا ہے وہ طے ہو جائے گا. کوئی دوسرا آدمی بلا وجہ مجرم نہ بنے، اور بہت سے فائدے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عصبیت کو مٹایا ہے. ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو ایک جماعت، اور تمام اہل کفر کو، چاہے کفر کی جتنی بھی انواع ہو، جتنی بھی قسمیں ہو، جتنی بھی ملتیں ہوں، وہ سب ایک اور ہم اکیلے ایک. جب تک اہل اسلام نے، اہل ایمان نے اپنے آپ کو ایک سمجھا تھا، اللہ نے ان کو سربلند رکھا تھا. اور ہمارے مقابلے میں جتنی ملتیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے مذہب ہیں، ان میں آپس میں بڑا شدید اختلاف ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کی دشمنی میں ایک ہو سکتے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ اہل اسلام جن کا مالک ایک، اس میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی بھی مومن ہوگا وہ یہ کہے گا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی بھی شخص ہوگا وہ یہ کہے گا محمد نبی ہے. ہاں، یہ کہے گا غلام محمد قادیانی کو ماننے والا، اس کے بعد ایک اور آیا ہے جھوٹا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کوئی انکار نہیں. کسی نے ان کی صفات کم و بیش کر دی، ناحق فضیلت دے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن سب نبی کو مانتے ہیں. سب مانتے ہیں اللہ نے نماز فرض کی ہے، سب مانتے ہیں اللہ نے کلام اتارا ہے، سب مانتے ہیں نبی کی احادیث ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اسلام کے دشمنوں نے آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ سازش کی کہ ہمیں آپس میں الگ الگ جماعت بنا دیا ہے. جن جماعتوں میں، جن علاقوں میں ہمیں تقسیم کیا ہے، وہ چیز اللہ کے یہاں فضیلت کی نہیں ہے. اللہ کے یہاں فضیلت کی چیز ایمان اور تقویٰ ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں مومن ہیں. دو جماعتیں اللہ نے بنائی، اور یہ بھی اللہ نے بنا نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو کمائی کا اختیار دیا تھا. ورنہ اللہ نے پیدا تو سب کو صحیح فطرت پر کیا، اور اس کو صحیح فطرت پر باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے تخم اور بیج کو عالم ارواح میں اس کے سینے میں ڈال دیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو، ان کی ذریت کو، ان کی ذریت کو، قیامت تک آنے والے اور آخری فرد بشر کو روح کی شکل میں پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرار لیا تھا، الست بربکم. اللہ نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ اور لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی. یہ اللہ نے ایمان کا بیج کو رکھ دیا، اور پھر یہاں اس ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا. کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جو ہے وہ اللہ کو پہچاننے کی صحیح طاقت اور صلاحیت لے کر اترتا ہے، اسی طاقت کے ساتھ آتا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گرد و پیش، ہمارے اڑوس پڑوس کا ماحول جو ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو نصرانی، مجوسی ہو مجوسی. ورنہ ہر بچہ جو ہے وہ صحیح چیز کو پہچاننے کی طاقت اور صلاحیت کو لے کر آتا ہے. اسی لیے قرآن میں نہیں، قرآن میں تو ہے، لیکن آج بھی اگر کسی آدمی سے ہم کچھ بات کہیں، چاہے وہ کتنا ہی کٹر کافر ہو، اور پھر کام کرتے بات کرتے کرتے اگر ہم زمین اور آسمان اور یہ اور وہ اللہ کی قدرتوں کا بیان کریں تو اس کو پوچھیں یہ کس نے بنایا؟ تمہارے دادا نے؟ تو وہ کہے گا نا تو اوپر والے کا کام. دیکھو اوپر والے نے کہاں سے لائے؟ اوپر والے کا کام. اس وقت اس کو اپنے ماں باپ، اپنے وہ بت اور اپنے وہ پیر یا کوئی بھی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، اپنے ماں باپ، رشتے دار، پیڑ پودے، کوئی سمجھ میں نہیں آتے، اس کو فوراً سمجھ میں آتا ہے اوپر والا کرتا ہے. یہ عالم ارواح کے لیے ہوئے عہد اور رکھے ہوئے بیج کا اثر ہے. اللہ نے تو سب کے لیے ایک نظام وہ کیا، صحیح فطرت پر پیدا کیا، اس کے آثار رکھے، اور پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو اتارا اور سارا نظام کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہم نے ملے جلے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنایا ہے. اپنے دیکھنے کی طاقت لگا، اپنے سننے کی طاقت لگا، اپنے مالک کو پہچان. ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بنے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی جی میں آئے ایمان قبول کرے، جس کی جی میں آئے کفر اختیار کرے. اللہ کی طرف سے ایمان لانے پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، اور کفر اختیار کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا گیا. دونوں راستے کھلے ہیں، اپنے اختیار سے آؤ. اللہ نے مجبور نہیں کیا. اللہ کی حکمت کی بات تھی کہ انسان کو آزمانا تھا. نبتلی، ہم اس کو آزماتے ہیں، یا ہماری آزمائش کے دن چل رہے ہیں. جب تک کہ جب ہم بالغ ہوئے تب سے لے کر جب ہم قبر میں نہیں پہنچیں گے اور آخری سانس چلتا ہوگا تب تک ہمارا امتحان چل رہا ہے. بچہ جب امتحان دیتا ہے تو ان دنوں میں وہ ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی وہ کھانا بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. ہم اپنے امتحان کے دن میں چل رہے ہیں، اور بچے کا امتحان وہ عارضی خوشی عارضی غم کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارا امتحان دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ ہمیشہ کے غم کے لیے ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور بڑا عجیب نظام. دنیا میں جو کچھ بن رہا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، کوئی آدمی اپنی چیز نہیں لگاتا. اللہ کے اس خزانے سے اور اسٹاک سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے. اسی کے اسٹاک سے سونا، تانبا، پیتل، لوہا، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتا ہے، اور نہیں ایک بھاری بنا دیتا ہے. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ نے سب رکھا ہے. آسمان کیسا بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تبارک میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح. فارجع البصر ثم ارجع البصر ينقلب اليك البصر خاسئا. ارے ایک بار نہیں، دو بار، تین بار دیکھ تو صحیح. کہیں هل ترى من فطور، کہیں تجھے اس میں پھٹن اور شگاف نظر آتے ہیں؟ کیسا آسمان بنا ہے اور کیسا یہ لٹکا ہوا ہے. اور پھر اس کا کلر بھی عجیب کہ دنیا میں کوئی آدمی کتنا ہی قیمتی سے قیمتی اور عالیشان سے عالیشان کلر اپنے گھر کو لگا دے. 5 سال کی ویلیڈیٹی، 6 سال کی، 10 کی، 20 کی.
ایک دن وہ کلر اڑ جائے گا اور فوٹو محفوظ رکھیں گے تو بعد میں شک ہو جائے گا۔ چنانچہ پہنے کپڑوں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اس کا ایک آدھ سال استعمال کرتے ہیں اور گھر میں اسی کپڑے کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک سال بعد جب نکالتے ہیں تو حیران ہوتے اچھا ایسا کلر تھا۔ اس سورج کی تپش سے چیزوں کے کلر بدل جاتے ہیں، انسانوں کے رنگ بدل جاتے ہیں اتنا دور ہو کر کے، لیکن آسمان کا رنگ نہیں بدلتا۔ حتیٰ کہ اس کلر کو بتانا ہو تو لوگ کہتے بھی ہیں کہ آسمانی کلر، کہ ہمارا آسمانی کلر جو ہے وہ تو بدل جاتا ہے بلیو کلر، لیکن اللہ کا بنایا ہوا وہ کلر جو ہے وہ تبدیل نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین، اللہ کا یہ آسمان پتہ نہیں کیسا پابندی کے ساتھ چل رہا ہے، اسی پابندی کے ساتھ، اور وہی کام روزانہ، سورج کا وہی کام، چاند کا وہی کام، زمین کا وہی کام، پانی کا وہی کام ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کتنی ہی عالی سے عالیشان مشین بنا دے تو ایسی صورت میں ایک دن تو اس کو گھیرے میں ڈالنا ہی پڑتا ہے کہ کیوں بھائی کیا ہوا کہ ذرا اس کو ٹائر ذرا سیٹ ہٹ گیا تھا، کہتا ہے کہ کیونکہ گریس کرنا ہے، آئل کرنا ہے، انجن بدلنا ہے، آئل بدلنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے یہ زمین اور آسمان بنائے، کبھی بھی آرڈر نہیں آیا کہ پلیز خالی کرو تو ذرا اس کی ریپیئرنگ کرنی ہے۔ کیسی عجیب زمین اور آسمان بنائے، اس لیے بہت مضبوطی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ جیسا بنانا چاہیے تھا اللہ نے اسی طرح بنایا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی میرے رب نے۔ اور اس نے تمہاری تصویر بنائی، تصویر بنانے والا صرف اللہ ہے، اس لیے کوئی تصویر کسی کی بنائے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تصویر کشی حرام، شرک کا یہ چور دروازہ ہے۔ اور تمہاری صورتیں بہت خوب بنائی، تصویر بنائی اور بڑی اچھی بنائی، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کوئی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون۔ یہ آپس میں کفر کے سرغنے ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ رب کی نظر میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، آپ کے رب کی چاہت نہ ہوتی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا مجال تھی؟ ان کا دماغ چلتا، ان کی آنکھیں کام کرتی۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، نبی جی ان کو چھوڑو، اور یہ جو کچھ بناوٹ سناوٹ کر رہے ہیں، افتراء کر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ تو اس کی حیثیت ایسی ہے، ایک مالک اپنا گھر چھوڑ کر کے کہیں سفر پر گیا ہے، اچھی طرح گھر پیک کر کے گیا ہو، سارے دروازے کھڑکیاں بند، دروازوں کے نیچے ایک چادر کا ٹکڑا رکھ دیا تاکہ دھول نہ جائیں، لیکن تو بھی جب آتا ہے تو مدت ہونے کے بعد آتا ہے تو گھر میں بہت سی جگہ کچرا نظر آتا ہے، اور مکڑیوں نے اپنے اپنے گھر بنا رکھے ہیں۔ پھر مالک اور گھر کی عورت ایک جھاڑو پکڑتی ہے اور سٹاسٹ گھماتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سلطنت ایسی ہے کہ اس سلطنت کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ مکڑی اور وہ مکڑی، اور اپنے محل جمائے بیٹھے تھے اور اپنی سلطنت جمائے بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں ہے۔ رب کا ایک جھاڑو آئے گا، بیت العنکبوت مٹیاں میل ہو جائے گا۔ لیکن رب کی حکمت ہے، جب وہ چاہیں گے تب کریں گے۔ ہم اپنا کام کریں، ہم اپنے رب کی صحیح معنی میں ان کی عبادت، ان پر ایمان، ان کے احکام، ان کے بتائی ہوئی معاشرت
ان کے بتائے ہوئے اخلاق وہ ہم اختیار کریں تو پھر ہم ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب رب کی نظر کے سامنے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ ایسے کئی مرتبہ قصے بھی ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں ایک بات آئی اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات اپنے نبی کو کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باپ بیٹے تھے، باپ بڑھاپے کی عمر میں تھا، بیٹا باپ کی صحیح فکر نہیں کرتا تھا، تو یہ ان کے کمائی میں سے باپ بیٹے کی کمائی میں سے مانگتا تھا۔ لمبا قصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سامنے ان کی شکایت گئی تو باپ جو ہیں اپنے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو جب وہ چھوٹا تھا اور اس کو پالا پوسا، اس کی تربیت کی، اس کے لیے کمایا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو راحت میں رکھا، وہ سب چیز عربی میں اشعار میں وہ اپنے دل ہی دل میں کھاتا ہے، وہ بولتا ہے اور رب سنتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہ بیٹا باپ کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باپ کو بلا کرنا، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ جو آدمی آتا ہے وہ آدمی اپنی ہی بات کرے گا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا علی لا تقضی حتی تسمع کلام الآخر، علی اس وقت تک کسی بات کا فیصلہ مت کرنا جب تک کہ تم دوسرے کی بات نہ سن لو۔ گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی ہے۔ رات کی اسکول کا سبق جو ہے صبح میں جھگڑے کرواتا ہے۔ کچھ اسکول ایسی ہوتی ہے جو دن میں ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں، اور کچھ اسکول ایسی ہوتی ہے وہ دن میں نہیں چلتی ہے، نائٹ میں ہی چلتی ہے، اور پھر وہ کچھ کہا اور صبح میں اتنا بڑا منہ کر کے ماں کے سامنے آتا ہے کہ کیا ہوا، تو رات کو لیکچر کرا تھا، اس کا اثر ہے۔ کاش کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سبق صحیح معنی میں پریکٹیکلی سمجھ میں آ جائے۔ لا تقضی حتی تسمع کلام الآخر، پورا لیکچر سنو، اثر مت لو، کہو کہ صبح میں کورٹ قائم کریں، سامنے بتا 50% تو وہی ختم ہو جائے۔ دوسرے کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ لینا، دل پر اثر لینا غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ وہ آ رہا تھا باپ، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ، بات سننے سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس باپ کو یہ کہنا کہ وہ اشعار کیا ہے جو تو اپنے دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا وہ سنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو بار بار مضبوط کرتا ہے، میں نے تو وہ بات اس طور پر کہی ہے کہ میرے کان نے بھی نہیں سنی تھی اور اب تک بات آ گئی۔ علیم بذات الصدور، وہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات، وسوسوں، ان کو بھی جانتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں کیا خیال، آپ میرے متعلق، میں آپ کے متعلق ہم بیٹھے ہیں، نہیں سمجھ سکتے کہ آپ میرے متعلق یا کسی کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بھی ہے۔ کوئی چیز رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ رب کریم بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اس رب نے یہ زمین اور آسمان کا نظام ہمارے امتحان کے لیے چلایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں حقیقت میں سچا پکا مومن اور سچے پکے مومن رہ کر کے پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا خالق السماوات والارض، یا خالق السماوات بغیر عمد، یا من بسط الارض على ماء جمد، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا جابر العزم الکثیر، یا رازق الطفل الصغیر، ادعوک دعاء خائف الضریر،
ودعاء المضطرين أسألك بمعاد العز من عرشك وبمفاتح رحمتك من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین. یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے میرے رب، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والے، ان کی اچھی شکل و صورتوں کو پیدا کرنے والے میرے رب، تیری کاریگری میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ، تیری کاریگری میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ تنگیوں میں پیدا کرنے والے ہمارے رب، یہ زمین اور آسمان کو پھیلانے والے میرے رب، زمین میں اپنے خزانے رکھنے والے میرے رب، آسمان میں ہماری روزی رکھنے والے میرے رب، آپ کی تعریف بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ ایسے، آپ کے لیے وہ تمام تعریف ہے جو آپ نے بیان کی ہے، اور آپ کے لیے اس سے بہتر تعریف ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. الہ العالمین، آپ ایسے جیسے آپ نے اپنی خود تعریف بیان کی ہے، ہم آپ کی تعریف کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یہ زمین اور آسمان کی ساری قدرتیں، اس میں آپ کی قدرتوں کا ظہور ہے، یہ ساری آپ کی قدرت کے نمونے ہیں. الہ العالمین، آپ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، ہمیں پکا اور سچا مومن اور موحد بنا دیجیے، پکا اور سچا آپ کا فرمانبردار بنا دیجیے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صحیح معنی میں عقیدت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیروی کرنے والا بنا دیجیے. الہ العالمین، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے اساتذہ مشائخ اور ہمارے طالبین کی، الہ العالمین ہم سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی، مولا کریم تمام اہل اسلام کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین تمام کی مغفرت فرما دیجیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے. مولا کریم کی ہواؤں کے رخ بتاتے ہیں، یہ زمین اور آسمان کے حالات بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے. الہ العالمین، ہم آپ کے دربار میں، آپ کے گھر میں بیٹھ کر، آپ کے کلام کو سن کر، آپ کی مراد کو سن کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگتے ہیں. الہ العالمین، آپ اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے، اپنی رضامندی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. الہ العالمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو ہدایت کاملہ سے نواز دیجیے. الہ العالمین، آپ کے دربار میں روزہ رکھ کر کے، آپ کے گھر میں بیٹھ کر مولا کریم ہم آپ سے اپنی اور اپنی نسلوں کی اور پوری انسانیت کی ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. مولا ہمیں ہدایت والا بنا دیجیے، مولا ہمیں اپنے رحم کا حقدار بنا دیجیے، اپنے کرم کا حقدار بنا دیجیے. مغفرت فرما دیجیے مولا، مغفرت فرما دیجیے مولا، ہماری مغفرت فرما دیجیے. ہمارے بچوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، مولا کریم ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے. مولا جس وقت ہماری زبان، ہماری آخری سانس چل رہی ہو، مولا کریم اس گھڑی کو ہماری زندگی کی بہترین گھڑی بنا دیجیے. وہ آخری عمل جو ہماری زندگی میں ہم کریں اور جس پر ہمارا اعمال نامہ پیک ہو رہا ہو، مولا وہ ہماری زندگی کا مقبول ترین عمل بنا دیجیے، جو آپ کے دربار میں مقبول ہو، آپ کے دربار میں ہماری مغفرت کا سامان کرنے والا ہو. مولا کریم ہماری ایسی ہی حفاظت فرما دیجیے جیسے آپ چھوٹے بچوں کی حفاظت فرماتے ہیں. مولا کریم ہر مشکل کو آسان کرنے کی ہم پر مہربانی فرما دیجیے. ہر مشکل کو آسان کرنے والے مولا آپ ہی ہیں. آپ نے ہی تو ہمیں اپنے ماں باپ کے پیٹ میں پالا تھا. مولا آپ ہی ہماری دنیا کے پیٹ میں پالنے والے ہیں، آپ ہی ہماری قبر میں حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمیں پرصراط سے پار کرنے والے ہیں. مولا کریم آپ ہی ہمیں عمل کی توفیق دینے والے ہیں. الہ العالمین، ہم آپ سے آپ کی پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق مانگتے ہیں. مولا ہمیں توفیق سے نواز دیجیے، توفیق سے نواز دیجیے. اپنی توفیق کو ہم سے سلب نہ فرما لیجیے، اپنی توفیق کو ہم سے سلب نہ فرما لیجیے، اپنی توفیق کو ہم سے چھین نہ لیجیے. مولا کریم آخری گھڑی میں جب کہ دنیا چھوٹ رہی ہوگی،
اولاد اولاد چھوٹ رہی ہوگی، شیطان بڑگلا رہا ہوگا، سکرات کا عالم ہوگا، مولا کریم اس عالم میں، اس گھڑی میں، اس حال میں اپنی خصوصی رحمت ہم پر شامل ہم پر نازل فرما کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے گا۔ مولا اس وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے گا۔ مولا زندگی کی آخری وقت تک ہم سب کو اور تمام اہل اسلام کو اپنی پوری فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بری موت سے تمام اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ حسن خاتمہ تمام اہل اسلام کو عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جو بندے اس وقت پوری دنیا میں آپ کی طرف سے اترے ہوئے اس وبا میں مولا کریم جھگڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں مولا کریم آپ کی طاقت کا بڑا ظہور ہو رہا ہے۔ مولا ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیری آزمائش ابتلا کے لائق نہیں ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، اس ابتلا سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے، اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اس کو ختم فرما کر ہماری مساجد کو، ہمارے مکاتب کو، ہمارے مدارس عربیہ کو، تبلیغی مراکز کو، بزرگوں کی خانقاہوں کو اور دین کے جو کام آپ کی نظر میں مقبول تھے ان تمام کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ اپنے جھاڑوں کو چلا کر کے باطل کے تمام پلانوں کو فیل فرما دیجیے۔ الہ العالمین آپ کو آپ کی قدرت کا واسطہ، آپ کو آپ کی قدیر ذات کا واسطہ، الہ العالمین تمام ان غلط پلانوں کو فیل فرما کر تمام اہل اسلام کو اور اسلام کو ترقی عطا فرما دیجیے، ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہمارے حلال روزگاروں کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جو بندے دین کے کام کے لیے، دین کی علم کے طلب کرنے کے لیے، تیرے دین کو سیکھنے اور پھیلانے کی نیت سے کہیں بھی نکلے ہوئے تھے، جس کسی شکل میں وہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے تھے اور بے گھر پریشان حال ہے، الہ العالمین ان کو اپنے اپنے وطن میں عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جلد از جلد پہنچانے کا انتظام فرما دیجیے۔ مولا آپ کے فیصلے کے بغیر کسی کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ مولا کریم ہماری حفاظت فرما دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصی کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مانی کسی طرح کا احسان ہے، مولا کریم ان تمام کی تمام دنیاوی اخروی تمناؤں کو پورا فرما دیے، دنیاوی جائز تمناؤں کو اور اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہماری بیوی اور ہماری اولاد کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ مولا کریم اور اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما دیجیے۔ ہمیں، ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچوں کو الہ العالمین برے عقائد سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے کردار سے، بری گفتار سے، برے دوستوں سے، برے دوستوں کی بری صحبتوں کے برے اثرات سے، برے ماحول سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما لیجیے۔ ہماری اولاد کے، ہماری نسلوں کی ایمان اخلاق کے ساتھ بہترین تربیت فرما دیجیے، ہماری بھی بہترین تربیت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔